السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگر۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بازاری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، منگل 11 بجے حتمی مذاکرات ہوں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سے اچھے کی توقع رکھنی چاہیے۔ پہلے اللہ کا لاکھ شکر کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور بالآخر یہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے 3 فریقین کو صرف آپ دیکھتے ہیں، ایک حکومت ہے، اتحادی، ان کے 12-13 اتحادی ہیں، دوسری طرف PTI اور ان کے اتحادی ہیں، اور ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف پنجاب کی حد تک جو فیصلہ دے رکھا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں۔ اب سپریم کورٹ کی پریسٹیج ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ اگر سپریم کورٹ اس پر عمل درآمد نہیں کرواتی، آپ دیکھیے 14 مئی تو آ گئی، بس 14 دن باقی ہیں اور آپ نے انتخابات کروانے، اور ابھی تک فنڈ جاری نہیں ہوئے۔ بار بار وہ پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں معاملہ، اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر سپریم کورٹ 14 مئی پر اپنے حکم نامے کو برقرار رکھتی ہے جی، تو یہ کیا پاسبل ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے؟ اور سپریم کورٹ کے پاس مطلب کون سی ایسی اب طاقت ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں 14 مئی کو؟ اگر 14 مئی سے وہ آگے جاتے ہیں 8-10 دن، یہ جو بھی کرتے ہیں، اور کیا اس پر عمل درآمد کروا لیں گے؟ مطلب ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوگی۔ تو سپریم کورٹ ایک ایسی جگہ پہ آ گئی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک بند گلی میں، کہ سپریم کورٹ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسے اپنے فیصلہ کروانے کے لیے بہت ساری گردنیں اتارنا ہوگی، بہت سارے سر لینا ہوں گے۔ وزیر اعظم جا سکتا ہے، کابینہ جا سکتی ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن کے لوگ جا سکتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے لوگ جا سکتے ہیں، وزارت خزانہ، وزارت دفاع نے بھی تو انکار کر دیا سیکیورٹی دینے سے۔ تو اب کیا کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان؟ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے رک گئے تھے، ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو بہت نازک مرحلہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ دوسری طرف یہ نہیں کہ سپریم کورٹ ایک بند گلی میں ہے، حکومت دیکھیے وہ بھی ایک بند گلی میں ہے، کہ حکومت اگر سپریم کورٹ اس بات پر ڈٹ جاتی ہے کہ 14 مئی کو انہوں نے انتخابات نہیں کروائے، توہین عدالت ہو گئی ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، اچھا اگر اس پریکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں تو حکومت کہاں کھڑی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ وہ الگ بات کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح PTI کا دیکھیے، PTI جو ہے وہ بھی بند گلی میں ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے جب استعفیٰ دیا، انہیں یہ تھا کہ چونکہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، پاپولر لیڈر ہوں، جب میں قومی اسمبلی سے آؤں گا تو قومی اسمبلی کی وقت ختم ہو جائے گی، اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، اور ان کو قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کرنا پڑے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، قومی اسمبلی بھی چل رہی ہے، حکومت بھی چل رہی ہے جی۔ اور وزیر اعظم نے جو پرسوں اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس کے بعد تو وزیر اعظم نے پاور شو کی کہ میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں، 180 ووٹ لیے، پہلے 174 تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جب وہ کچھ نہ ہوا، پھر دھرنے پہ دھرنا، سب کچھ لانگ مارچ، بہت کچھ ہوا، وزیر آباد والا سانحہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ بھی، تو پھر عمران خان صاحب نے آخری حربے کے طور پر 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ انہیں یہ تھا کہ جب میں 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہوں تو اس کے بعد تو ہر صورت انہیں انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ حکومت نہیں گئی انتخابات کی طرف، انہوں نے کہا، دونوں نے گرانڈ سیٹ اپ بنا دیے، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات تو ایک ہی وقت پر ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اس سے بڑی کیا وہ توپ چلائیں۔ آخری حربہ تھا ان کا، 2 اسمبلیاں جہاں ان کی حکومت تھی وہ ڈیزالو کر دیتے، قومی اسمبلی سے وہ آ گئے، اب باقی کیا بچا ہے؟ کیا کریں؟ عمران خان صاحب دھرنے دے چکے، وہ لانگ مارچ کر چکے، سب کچھ ہو چکا جو وہ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخری امید سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا دبنگ فیصلہ دے دیا، ہر چند حکومتوں سے یک طرفہ فیصلہ کہہ رہی ہے، وہ جو بھی کہیں اس پہ، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا، انہوں نے فیصلہ دیا 14 مئی والا۔ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے، تو اب سارے فریقین جو تھے وہ ایک طرح سے بند گلی میں تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کہاں جائے اپنی پریسٹیج کو بچانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مستقبل میں بھی ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس حکومت نے ایک غلط روایت جو قائم کیا ہے، اچھا سپریم کورٹ نے بھی کی، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے ان فیوچر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے، حکومت بھی اب پھنس گئی تھی کہ کہاں جائیں۔ عمران خان صاحب سوچ رہے تھے میں کدھر جاؤں، ایک ہی واحد راستہ تھا اور وہ تھے مذاکرات۔ سارے لوگ اس میں سے نکل سکتے ہیں صورتحال سے۔ سپریم کورٹ کی جو اس کی پریسٹیج ہے، اس کا وقار ہے، اس کی ڈیگنیٹی ہے، وہ بحال ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہوں نے مذاکرات شروع کیے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے طے کریں، تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، اس کی ڈائریکشن کے مطابق مذاکرات ہوئے،
اور پھر انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سیاستدانوں نے طے کر لیا، وہ جو بھی طے کرے۔ اب مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ حکومت نے تجویز دی تھی کہ ہم اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور سپٹمبر میں انتخابات ہو جائیں گے پورے ملک میں ایک ساتھ۔ تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ جولائی میں انتخابات کرو۔ انہوں نے جو لمبی چوڑی بات ہے وہاں جو انہوں نے اپنی طرف سے دلائل دیے کہ جون میں ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، IMF کے معاہدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دوست ممالک کی طرف سے ملنے والی رقوم ہے، موجودہ حالات ہیں، سیکیورٹیز ایشو ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ جولائی میں انتخابات کروائیں۔ جولائی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب حکومت چاہتی ہے کہ اگست میں یہ جائے اور سپٹمبر میں انتخابات ہوں، یہ حکومت کی طرف سے تجویز آ چکی ہے، جو ان کی تجویز ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر میں ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جولائی میں ہو جائیں۔ اب درمیان میں صرف 1 اگست کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 8 ہفتوں کا گیپ ہے اب دونوں کے درمیان، 8 سے 10 ہفتوں کا، اسے 8 ہفتوں کا گیپ۔ اور یہ اگر یہاں پہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ سیاستدانوں کی بہت بڑی نالائکی ہوگی۔ صرف 8 ہفتوں کا گیپ ہے، یہ کوئی بہت بڑا انہوں نے مار کا سر نہیں کرنا، چھوٹی سی بات ہے، اس میں بیٹھ کے انہوں نے کو مطلب ہفتہ 10 دن کا، 2 ہفتوں کا، 3 ہفتوں کا مطلب جو ہے اس پہ کمپرومائز کر کے یہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اگست پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ اگست میں انتخابات کروا لیے جائیں، اسی اگست میں، مطلب یہ جون میں بجٹ پیش کریں، جو جولائی میں اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں، نگران سیٹ اپ بن جائے، اور پھر اگست میں انتخابات ہو جائیں، اگست کی کوئی ایک تاریخ رکھ کے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے دونوں فریق اس پہ آ جائیں گے۔ منگل والے دن حکومت بھی یہ تجویز لے کے آئے گی، عمران خان صاحب کے پاس آج شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور جو لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور امید ہے کہ خان صاحب کو اس بات پہ ایگری کر لیں گے کہ اگست میں انتخابات۔ حکومت نے بھی آج مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے۔ اب اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، میاں نواز شریف اور مریم جو ہیں آڈیو اور ویڈیو کال پہ ہیں، آڈیو اور ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہے، باقی سب لوگ جیسے جیسے اسٹیک ہولڈر اس میں موجود ہیں۔ اب وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگست میں انتخابات کروا لیجیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ منگل والے جو مذاکرات ہیں، منگل کو جو 11 بجے دن ہونے ہیں، اس میں یہ حتمی طور پر کچھ طے کر لیں گے۔ لیکن ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں مسلم لیگ نون کیا کھوتی ہے اور کیا پاتی ہے۔ مسلم لیگ تو ویسی جانے والی تھی اگست میں، تو اگست میں انتخابات ہوتے ہیں تو ان کا تو کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا، 1 مہینہ اگر پہلے چلے بھی جاتے ہیں، یعنی کہ اگست میں جانے کی بجائے جولائی میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا کیا گیا، 1 مہینہ پہلے چلے گئے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، خیر برف تو پگھلنی چاہیے کچھ نہ کچھ۔ یہ نہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت لوز کر لیا، اب انہیں ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں 14 مئی پہ انتخابات۔ بھائی معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں کسی اور خدشے کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ اگر اگست پہ فریقین متفق ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب بھی متفق ہو جاتے ہیں، PTI متفق ہو جاتی ہے کہ آپ اگست میں انتخابات کروا لیں، تو اس میں ایک قباحت ہے۔ اگست جو ہے وہ پاکستان میں مونسون کا مہینہ ہے، پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں، مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، مطلب سامن اور بھادوں کے مہینے ہیں، وہ مونسون کا سیزن ہے اور سامن اور بھادوں کے مہینے ہوتے ہیں اگست میں۔ اگست میں اس دفعہ پہلے سے زیادہ بارشیں جو ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے، ان کی پریڈکشن ہے کہ اگست میں، یعنی کہ اس مونسون میں پہلے سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ پہلے سے زیادہ سے مراد کیا کہ پچھلے سال سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ پچھلے سال بارشوں نے جو تباہ کاری مچائی ہے، ہم جنیوا میں جا کے چندہ اکٹھا کیا، ہم نے $10 ارب اکٹھے کیے، ابھی تک وہ وہاں بحالی کے کام نہیں ہوا، پانی ابھی تک سارے کا سارا اس کا اخراج نہیں ہوا، سندھ کے بہت سارے حلقوں سے ابھی تک پانی کا اخراج نہیں ہوا۔ ہمارا راجن پور سے آگے کا جو پٹی ہے وہ ابھی تک، وہاں پہ لوگ ابھی تک سڑکوں پہ ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں جا سکے۔ اگست پھر آنے والا ہے، اگست میں اگر بارشیں توقع سے زیادہ ہوتی ہیں تو اگست میں مجھے بتائیں کیسے انتخابات ہوں گے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ پھر یہ انتخابات نومبر یا دسمبر سے پہلے ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو اگر یہ قائل کر بھی لیتے ہیں اگست پہ، تو میرا خیال ہے حکومت وہاں پہ پھر ایک چلاکی کرے گی۔ یہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہی رہے گا، پھر یہ چلاکی کریں گے کہ یہ انتخابات جو ہیں اگست میں نہیں ہو سکتے، بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو پر کوئی اور آفت ٹوٹے، اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کے ایسے واقعات، اللہ نہ کرے کچھ، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جس کی ابھی تک توقع کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ ضرورت سے زیادہ اور روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پچھلے سال جو ہوا، جتنی تباہ کاریاں ہوئی اور پورا ملک جو تھا ان لوگوں کی بحالی کے لیے، ان کی امداد کے لیے نکل کھڑا ہوا، تو وہاں جو صورتحال اس وقت ہوگی لا اینڈ آرڈر کی اور لوگوں کو ان کو بحال کرنے کی، تو کیا اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پنجاب کا اور سندھ کا اور بلوچستان کا بہت سارا حصہ جو ہے
وہ متاثر ہو, وہاں کے لوگ سڑکوں پہ ہوں, وہاں کے لوگ گھروں سے باہر ہوں, بارشیں ہو رہی ہوں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو, تو ملک کے کچھ حصوں میں انتخابات ہو رہے ہوں, یہ ایسا ممکن نہیں ہے. جواز بنایا جائے گا کہ جو لوگ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی وہ لوگ ان کی بحالی میں امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں, ان کی امداد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ جواز بنایا جا سکتا ہے. خیر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سپریم کورٹ کو بھی ہم نے ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں اسے پھر بڑا فیصلہ لینا ہوگا اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ لیتی ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا ایک نئی تباہی آئے گی, ایک نیا بھوچال آئے گا, نئے زلزلے آئیں گے اور اس کے آفٹر شاکس کئی دہائیوں تک چلیں گے. اگر سپریم کورٹ اب کے کابینہ اور وزیر اعظم کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیتی ہے. دوسری طرف اگر سپریم کورٹ فٹ بیک پہ جاتی ہے, وہ سٹیپ ڈاؤن کرتی ہے, تو مطلب اس کی پریسٹیج داؤ پہ لگتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی کئی دہائیوں تک جائیں گے. پھر ہر حکومت جو ہے وہ عدالت کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا کرے گی, ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. تو وہ جائیں گے ایک قرارداد منظور کرائیں گے پارلیمنٹ سے اور کہہ دیں گے کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانا, لہٰذا ہم تو نہیں کریں گے, یہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی یہ ایک نئی روایت پڑ جائے گی. تو پھر عمران خان جیسا پاپولر لیڈر, تیسری بات, اگر حکومت کا بال بھی بانکا نہیں کر سکا, اگر عمران جیسا پاپولر لیڈر یعنی کہ جس کی چاروں صوبوں میں اس وقت پاپولیرٹی ہے اور مطلب جنہوں نے 2 صوبوں کو قربانی دی, وفاق میں اپنی حکومت کو قربان کیا, میں ایک طرح سے اسے قربانی کیا, یہ سارا کچھ, تو اگر وہ بندہ اپنی بات نہیں منوا سکا تو پھر حکومت جو ہوگی یاد رکھیے گا وہ بے شک ایک جمہوری حکومت ہو لیکن وہ ڈکٹیٹرز بن جائیں گے. اگر عمران جیسا طاقتور آدمی اس حکومت کو نہیں ہلا سکا, اپنی بات نہیں منوا سکا, تو پھر کون ہوگا جو کسی بھی حکومت کو کسی بھی معاملے پر اسے اپنی بات منوا لے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑے انڈیکیشن ہے, بہت بڑا ایک الارم ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منگل کا دن جو ہے وہ اس قوم کو ایک بھنور سے نکالنے کا, ایک گرداب سے نکالنے کا ایک بہت بڑا دن ہے. پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ منگل والے دن یہ کسی ایک نقطے پر آ جائے, اور اللہ کرے پھر جس نقطے پر آئے وہ سارے اس پر ان کو اللہ استقامت دے, وہ اپنی اپنی بات پر قائم رہیں, اور پھر جو بھی وہ مہینہ طے کریں, اگر اگست طے کرتے ہیں, جولائی طے کرتے ہیں یا اکتوبر طے کرتے ہیں, جو بھی مہینہ طے کریں, پھر اس میں انتخابات ہونے چاہیے. اس میں صرف عمران خان صاحب یا دوسرے لوگ یہ نہ سوچے کہ میری بات نہیں رہ رہی, سپریم کورٹ نہ سوچے کہ ہماری بات نہیں رہ رہی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک کیسے چل سکتا ہے, اس قوم کو ہم اس گرداب سے, اس عذاب سے, اس بے چینی سے کیسے نکال سکتے ہیں. یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے. قوم کو آپ نے اس کشمکش سے نکالنا ہے, اس اضطراب سے نکالنا ہے, اور جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے. یاد رکھیے گا اگر کوئی ایک سٹیک ہولڈر اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے, حکومت اڑ جاتی ہے, عمران خان صاحب اڑ جاتے ہیں, یا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر منو عمل کروانے پر تل جاتی ہے, تو پھر جمہوریت کا نقصان ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. پھر ریاست کا نقصان ہوگا, پارٹیز کا نقصان نہیں ہوگا, پھر آئین اور دستور کا نقصان ہوگا. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے منگل والے دن کوئی ایسا راستہ نکل آئے, سیاستدان کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں, تاکہ ملک میں یہ جو بے چینی کی صورتحال ہے, کل کا خوف ہے, آنے والے وقت کا خوف ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے, وہ اندیشے جو ہیں وہ سارے کے سارے اب دم توڑ جائیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کے گھر پنجاب پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا ہے. چودھری پرویز لائی کا کہنا ہے کہ یہ وہاں پولیس گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, پورے ملک میں اس پہ غلغلہ ہے, پی ٹی آئی میں تو بالخصوص بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ بہت ظلم ہوا پرویز لائی صاحب کا, جیسے انہوں نے دیواریں بچائی ہیں, جیسے دروازہ توڑا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پولیس والے ہیں اگر اندر سے کوئی مزاحمت ہوئی ہے, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں, ان پر پتھراؤ کیا گیا ہے, یہ ہوا جو بھی ہوا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی قسم. چادر اور چار دیواری کا تقدس تو بالکل پامال ہوا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے گھر پہ جب یہ دوسری دفعہ گئے ہیں, تو عمران خان صاحب اس وقت اسلام آباد تھے, وہ پیشی کے لیے گئے تھے, تو کرین کے ساتھ عمران خان صاحب کے گھر کا زمان پارک والا دروازہ توڑا گیا تھا. کل بالکل اسی طرز پہ آپریشن کیا گیا ہے. اچھا, مجھے اس کا افسوس ہے, لیکن اس افسوس کے ساتھ میں مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے, کوئی بھی طاقتور شخص, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ چودھری پرویز لائی ہوں, وہ کوئی بھی ہو, کیا
اگر عدالت انہیں کہتی ہے یا قانون انہیں کہتا ہے کہ آپ پر مقدمات ہے، آپ سرنڈر کریں اور ان کا سامنا کریں، تو وہ اس لیے سامنا نہیں کریں گے کہ وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس ورکرز موجود ہیں، ان کے پاس غنڈے موجود ہیں جو ان کے دروازے کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی ادھر کا رخ نہیں کر سکتا۔ کیا اسٹیٹ کے اندر بہت سارے 9-0 بن گئے ہیں کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے، پولیس وہاں جا نہیں سکتی، ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے وہاں سے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو پکڑ نہیں سکتی۔ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آج عمران خان صاحب، چوری پرویز الہی صاحب اگر وہ ویلا کر رہے ہیں، اچھا عمران خان صاحب کون ہے؟ ملک کے سابق وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے طاقتور شخص اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ ویلا کر رہا ہے کہ پنجاب پولیس نے یہ کیا۔ جن کے گھر پہ یہ ایشو بنایا ہے چوری پرویز الہی صاحب، وہ کون ہے؟ پنجاب کے اسپیکر اور پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ، وہ شخصیت ہے۔ مجھے بتائیے یہ بار بار اسمبلیوں میں رہنے والے لوگ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکے کہ پولیس کو اس پولیس گردی سے روکا جا سکے؟ اب غور کیجئے گا، جو میرا نقطہ ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، یہ سارا تمہید بیان کر کے۔ میرا اور آپ کا گھر ہو تو وہاں پر تو پولیس کو اجازت ہے جو مرضی کرے، جو مرضی کرے، جیسے مرضی اندر داخل ہو۔ یہ ہر روز کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک دفعہ نہیں ہوتا، ایک ضلع میں 100 مرتبہ ہر روز ہوتا ہے جی کہ لوگ چھوٹے چھوٹے جرم کیے ہیں، پتنگ بازی آپ نے کی ہے، آپ نے ڈبل سواری پر سفر کیا ہے، پابندی تھی تب ڈبل سواری پر، آپ کے پاس موٹر سائیکل کے کاغذ نہیں تھے۔ بھائی چھوٹے چھوٹے جرائم ہے نا، بڑے جرائم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے ڈکیتی کیا، زنا کیا ہے یا آپ نے قتل کیا ہے، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے جرائم کیے ہیں اور آپ پولیس کو مطلوب ہیں، تو آپ کے گھروں میں جیسے چھاپے مارے جاتے ہیں، جیسے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، جیسے خواتین، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، کیا یہ وتیرہ نہیں ہے ہماری پولیس کا؟ ہر روز ایسا نہیں ہوتا اور سینکڑوں مرتبہ نہیں ہوتا اس ملک میں، ہر روز۔ بھائی اچھا غریب عوام جو ہیں ان کے گھروں میں ایسا ہو جائے تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں، یہ تو پولیس کا حق ہے، وہ جائے ان کو پکڑے، جیسے مرضی بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑے، وہ خواتین پر تشدد کرے، وہ بزرگوں کی عزت کو پامال کرے، ان کی پگڑیوں کو اچھالے۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جائے، انہیں ہراساں کیا جائے تو ٹھیک ہے، ہوتا رہے، چونکہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی اشرافیہ کے گھروں میں پولیس جاتی ہے تو قانون، چادر، چار دیواری کا تقدس، یہ وہ آئین، دستور، سب کچھ آپ کو یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کو یہ پولیس گردی لگنے لگتی ہے۔ بھائی آپ اسمبلیوں میں رہے ہیں، کبھی غور کیجئے گا کہ میرا گھر جو ہے اگر آپ اس کو نہیں بچا سکے تو آپ کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے اشرافیہ ہیں، یہ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ انہیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں آج تک وہ ایسے قوانین نہیں بنا سکے کہ عام آدمی کے گھر کی حفاظت ہو سکے، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اسے پامال ہونے سے بچایا جا سکے۔ یاد رکھیے گا، جب تک غریب عوام کا آپ نہیں سوچیں گے، اگر غریب آدمی کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھتے رہیں گے، ان پر ایسے ہی ظلم اور بربریت ہوتی رہے گی، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کے محلات بھی، یہ قدرت کا انصاف ہوتا ہے، یہ قدرت کی بے آواز لاٹھی ہوتی ہے جو حرکت میں آتی ہے آپ کو صرف جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ہوا، کیا پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کیا عمران خان کے دور حکومت میں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ ویلا کیسا؟ اب کیوں چیخیں نہیں کر رہی ہیں؟ پاکستان کے عوام کا صبر انہیں یاد نہیں آتا؟ اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئی ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کے گھر میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے جس کی قانون اجازت دے۔ دیواریں پھلانگنا، گیٹ توڑنا، اس کی نہ کوئی معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن بھائی اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ جانا، گنڈوں کے ذریعے ریاست کے اہلکاروں پر حملہ کرنا، قانون کو مذاق بنا لینا، اس کی کون اجازت دے سکتا ہے؟ اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ آپ لوگ جو کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد یا طاقت حاصل کر لینے کے بعد کہ ہم سابق وزیر اعظم ہیں، ہم سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قانون ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اس مطلب قانون کے دروازے، ہم نے دروازہ بند کر دیا تو اب ہر دروازہ بند ہے، کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ کیا رویہ ہے؟ اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ریاست اور قانون کے لیے سب لوگ برابر ہیں، وہ پرویز الہی صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں۔ بھائی اگر نواز شریف 50 روپے کے سٹامپ پہ باہر چلا گیا ہے اور ایک عدالت کا سزا یافتہ مجرم، فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، عدالت جانے اور اس کا کام جانے، اس نے ریویو کرنا ہے، میں نے تھوڑی کرنا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ مجرم ہے، آپ نے 50 روپے کے سٹامپ پہ، یہ کون سا قانون ہے؟ تو یہ آئین اور قانون جو ہے، جب تک آپ اس پہ غور نہیں کرتے، سمیر صاحب یہ تو ہوتا رہے گا، پھر مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب ان کا وقت ہے، اب یہ لاٹھیاں برسائیں گے، ان کے گھروں میں بھی جائیں گے سب کچھ۔ جب ان کا وقت تھا انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا۔ تو جب قانون اور آئین
دستور جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا اور اس کی حکمرانی ہوگی، تو پھر کوئی ایسے نہیں کر سکے گا. نہ اپنے گھر میں چھپ کے کوئی بیٹھ سکے گا. اگر اس پہ کوئی جینون کیس ہے تو اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پولیس جو ہے اسے اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، کیونکہ قانون کی حکمرانی ہوگی. اور پولیس والے کہہ دیں گے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو جناب میں تو نوکری سے جاتا رہوں گا، لیکن چونکہ یہاں جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے مخالفین کو پیس کے رکھ دو، ان کے اوپر سے بلڈوزر نکال دو، میں تمہیں پروموشن دوں گا، تمہاری ترقی ہوگی، تمہاری تنخواہ بڑھے گی. جب یہ قانون ہو تو پھر تو وہ لوگ بربریت کا مظاہرہ کریں گے. تو جو بھی حکمران آتا ہے، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ پرویز لائی صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے گا اگر وہ حقیقی معنوں میں پاکستان میں قانون کی عملداری، اس کی حکمرانی اس کو بحال نہیں کر جاتے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. پھر آپ اویلا کرتے رہیں. کل جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو یہ شہباز شریف کے گھر میں ہوگا، یہ حمزہ شہباز شریف کے گھر میں یہ ہوگا، پھر کسی اور کے گھر میں یہ ہوگا، اور وہ اویلا کریں گے. اور پاکستانی عوام اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے دروازہ توڑا تھا، کیسے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، کیسے ملازموں پر یا خواتین پر تشدد ہوا تھا، کیسے پولیس انہیں اٹھا کے بھیڑ اور بکریوں کی مانند گاڑیوں میں ڈال کے لے گئی تھی. بابا یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک، یاد رکھیے کہ عمران خان کا وہ جملہ کہ دو نہیں ایک پاکستان، جب عمران خان کے لیے وہی پاکستان ہوگا جو میرے لیے، تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے لیے ایک الگ پاکستان بنایا ہوا ہے، اشرافیہ نے اپنے لیے الگ پاکستان بنایا، میرے لیے اور آپ کے لیے الگ پاکستان ہے. تو جب پاکستان سب کے لیے ایک ہوگا، قانون کی حکمرانی والا پاکستان ہوگا، تو پھر کسی کی چار دیواری اور چادر جو ہے وہ پامال نہیں ہوگی، اس کا تقدس پامال نہیں ہوگا. پھر کوئی جو ہے غیر آئینی طور پر اپنے گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکے گا. لیکن یہ اسی صورت میں جب قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کی حکمرانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب سارے لوگ قانون کے آگے سرنڈر کر دیں. وہ نواز شریف ہوں، جب عدالت کہہ دے، قانون کہہ دے کہ آپ مجرم ہیں تو اسے تسلیم کریں. جب اور بہت سارے راستے ہیں وہ ریویو کے لیے جانے کے، لیکن اگر آپ لوگ ریاست سے خود کو طاقتور سمجھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے، جو طاقتور ہوگا وہ اپنی طاقت ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ تو جنگل ہے جہاں جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی آئین اور دستور نہیں ہے، یہاں جنگل کا قانون ہے، اور جنگل میں جو طاقتور ہوتا ہے اسی کی چلتی ہے. تو پاکستان میں جب تک طاقت انسانوں کے ہاتھوں میں رہے گی وہ اپنا استعمال کرتے رہیں گے، لیکن جب قانون کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی تو پھر کوئی طاقتور نہیں ہوگا. سارے شہری ایک جیسے ہوں گے، میں بھی اور حمزہ شہباز بھی اور پرویز لائی صاحب بھی، مونس لائی بھی اور عمران خان بھی. پھر سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، لیکن وہ وقت میری زندگی میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.